الشيخ عبد الإله المدني حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قابل عزت و احترام صدر مجلس، علماء کرام، عزیز طالبات، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر بڑی خوشی ملی. آپ طالبات کی کوششوں کو ہم نے سنا اور اس عمر میں اس ادارے میں رہ کر کے آپ نے جو کوشش کیا، جو آپ نے پیش کیا، الحمدللہ بہترین اور بہت عمدہ رہا. یہ حقیقت ہے کہ ہم کہیں بھی کسی بھی ادارے میں آتے ہیں تو ہم وہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہ سیکھنے کی جگہ ہے. یہاں جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اس غلطیاں جو ہوتی ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان غلطیوں کی اصلاح ہو، ان کے بارے میں رہنمائی کی جائے اور آگے ان غلطیوں سے بچا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے، خاص کر کے اللہ کے شکر کے بعد، اس ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ کرام مبارکبادی کے مستحق ہے کہ ان لوگوں نے الحمدللہ آپ لوگوں کو بڑی اچھی تیاری کرایا. بہت بہترین سانچے میں آپ لوگوں کو ڈھالا، آپ لوگوں کو تیار کیا. یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، جہاں علماء کرام کی ایک بڑی ٹیم اور جو مکمل محنت اور پوری جد و جہد کے ساتھ آپ لوگوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. دو چند باتیں ہیں جو میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور علماء کرام کی ایک فہرست موجود ہے. ہم یہاں جو انجمن میں شریک ہوتے ہیں، سالانہ انجمن یا کوئی بھی انجمن ہوتی ہے، یہاں پہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں، بولنے کا طریقہ معلوم ہو. اگر لوگوں کے سامنے آئے تو جھجکنا نہیں ہے، ڈر ختم ہو، خوف ختم ہو. بعض طالبات کو میں نے دیکھا کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہی ہیں. یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی بات رکھیے، جو موضوع ہے اس موضوع کی وضاحت کیجئے، اچھے انداز میں کیجئے، لیکن سیکھنا مقصد ہونا چاہیے، کسی کی اصلاح نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسابقہ ہوتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ کس طرح سے آ رہی ہیں، کیسے کھڑی ہو رہی ہیں، شروعات کیسے کر رہی ہیں. خاص کر کے قرآن کی جو آیت ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. لاکھ لچھے دار تقریر ہو، بڑی بڑی باتیں ہوں، لیکن اگر اس میں قرآن کی آیت غلط پڑھ لی گئی تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. سارے پروگرام کا یا جو بھی تقریر کی جاتی ہے اس کا وزن کمزور ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، ان کو ازبر کریں، اچھی طرح سے یاد کریں، اساتذہ کرام کو سنائیں، اور اگر اس میں کمی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے تو اس کو اصلاح کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی تقریر ہو اس میں مواد زیادہ ہونا چاہیے. اردو کی باتیں، ادبی جو باتیں ہوتی ہیں وہ وزن پیدا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے تقریر میں قرآن اور حدیث سے مواد موجود ہو، دلیلیں موجود ہوں، ان کے ذریعے وزن پیدا ہوتا ہے. اور ایک بات اور جو میں نے ذکر کیا کہ مسابقے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کچھ بچیاں بڑی بہترین تقریر کی، بہترین انداز، مواد ان کا عنوان تھا اور جو یاد کیا تو انہوں نے بہترین مواد موجود تھے، دلیلیں بھی موجود تھی، پڑھنے کا لہجہ بھی اچھا تھا، ساری چیزیں بہت اچھی تھی، مگر اخیر میں ان لوگوں نے وقت کی پابندی نہیں کیا. حالانکہ ہم لوگوں کو جو کالم ملا تھا اس میں ایک کالم تھا وقت کی پابندی اور اس پہ 5 نمبر تھے. اب بتائیے جس نے وقت کی پابندی نہیں کی کیا اسے وہ نمبر ملے؟ نہیں مل پائے. بہترین تقریر ہونے کے باوجود بھی آپ پیچھے رہ گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی بات کو سمیٹنا ہے. وقت کی پابندی بڑی ضروری ہے، بلکہ وقت کی قدر کے بارے میں تقریریں بھی ہوئیں. بہرکیف ایک دو اور نصیحتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہم جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں یہ دینی ادارہ ہے. ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سیکھنے کے بعد ہم اپنے قوم اور سماج میں جائیں اور لوگوں کی اصلاح کریں، خود اپنی اصلاح کریں، اپنے گھروں کی اصلاح کریں اور اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کریں.
اس چیز کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے. ہر قسم کے دنیاوی لالچ ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. خالص اللہ کے لیے ہم کام کریں. اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اللہ دنیا کی ساری چیزیں جو آپ کے لیے مفید ہوں گی, کارآمد ہوں گی, جو ضروری ہوں گی, وہ ضرور دے گا انشاءاللہ, لیکن نیت خالص ہونی چاہیے صرف اللہ کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو تعلیم حاصل کریں اس میں اللہ کا تقوی ہمارے دل میں ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اور اللہ سے ہی امید, یہی سب سے بڑی چیز ہے. اور جو تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کریں, اللہ سے مانگیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز پڑھنی ہو. اسی لیے ہم لوگ جب بچپن میں پڑھتے تھے تو بعض اساتذہ کرام جب کلاس میں آتے تھے تو پہلے وہ دعائیں پڑھاتے تھے, سورہ فاتحہ پڑھاتے, درود پڑھاتے, پھر اس کے بعد جو دعائیں خاص کر کے قرآن میں مذکور ہے, ربی اشرح لی صدری, ربی یسر, ربی زدنی علما, یہ دعائیں پڑھانے کے بعد ہی پڑھاتے تھے, کیونکہ اللہ سے آسانی مانگنا, اللہ سے مانگنا ضروری ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اللہ سے ہی مانگنا ہے, اللہ رب العالمین سے ہی طلب کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ محنت کا جذبہ ہونا چاہیے. آج جب سے یہ اسکرین کا زمانہ آیا ہے تو ہم لوگ اسکرین کے اس طرح سے عادی ہو گئے ہیں, جلد بازی کی اس طرح سے عادی ہو گئی ہیں. ہم میں بھی وہ کمی ہے کہ لوگ پائیداری نہیں ہے لوگوں میں. اگر 2 صفحہ پڑھنا ہو تو اکتانے لگتے ہیں لوگ, جلد بازی, جلدی سے مجھے کوئی بھی چیز مل جائے اور ہم لے کر کے چلے جائیں. یہ مزاج بنتا جا رہا ہے. اس مزاج کو ختم کرنا ہے, اور اس کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ معاون جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مطالعے کا شوق ہونا چاہیے. زندگی کی روٹین بنا لے, عادت بنا لے کہ آپ کو روزانہ 2 صفحے 3 صفحے, شروع 1 صفحے سے کرے, آدھے صفحے سے کرے, لیکن روزانہ پڑھنا ہے, روزانہ پڑھنا ہے. اور خاص کر کے پڑھنے میں سب سے پہلی چیز قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت بڑی بابرکت چیز ہے. صبح میں شام میں ضرور پڑھا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھیں. اور کتابوں میں سیرت کی کتاب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتاب. ایک بچی کا عنوان بھی تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی اچھی تقریر کیا اس نے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ 5 منٹ 7 منٹ میں اسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں پڑھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مذکور ہے, آپ کی حیات, خاص کر کے اس میں ہر درجے کی کتابیں ہیں, جو مختصر کتابیں ہیں, پھر اس سے لمبی, پھر اس سے لمبی. اساتذہ کرام اس کی طرف ضرور رہنمائی فرمائیں گے. تو سیرت کی کتابیں پڑھیں, پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی سیرت, محدثین کی سیرت. اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو آخری بات ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس کو لکھنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے, ڈائری نہیں ہے تو ایک کاپی ہونی چاہیے, جس کاپی میں آپ روزانہ لکھیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا تھی, آپ نے کیا ادا کیا, نہیں کیا, کلاس گئی کہ نہیں گئی, گئی تو کیا پڑھی, استاد نے اگر پڑھایا تو توجہ سے سنی یا نہیں سنی, کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا کیا, اگر ہوا تو کیوں ہوا, کل سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اس کاپی میں لکھنا. اس کا لکھنے کا فائدہ یہ سب سے پہلا یہ ہوگا کہ آپ کو لکھنے آئے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی غلطی سے آگاہ ہوں گے کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, کل ہو کر کے اس سے بچیں گی. یہ بڑی ضروری چیز ہے, اس کی پابندی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک بار میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس لائق بنایا کہ اس پروگرام میں شریک ہو سکا اور آپ لوگوں کی تقاریر کو سنا اور ایک حکم کی ذمہ داری ادا کیا. اور شکریہ ادا کرتا ہوں میں اس ادارے کے ذمہ داران اور خاص کر کے صدر مجلس اور تمام جو ذمہ داران ہیں, خاص کر فضیلت الشیخ ریاض الحق مدنی, فضیلت الشیخ عبدالحق مدنی اور دیگر ذمہ داران کا کہ ان لوگوں نے یہ موقع دیا. اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان بچیوں کو اور ان کی خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.